رب العالمین اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين قيموا عليكم بالصالحين محمد وآل محمد صل على محمد صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہ یہ ایک دعا فرمائیں کہ ایک ملک آصف نمبردار صاحب کو اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا عطا فرمائے. ایک ملک ساجد صاحب اور ملک عباد علی کو دونوں کو مولا الگ الگ بیٹا عطا فرمائے. خصوصی بہتر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود کی 7 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے سبحان یقیناً وہ ہے وہ کمال ہے نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا. وہ ذات سرمدی ہے ازلی ہے ابدی ہے. وہ ذات جب منوالی اللہ نے اب فرماتا ہے خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا
زمینوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، جبکہ ابھی دن بنے ہی نہیں. چونکہ دن رات، دن سورج اور چاند کے بننے سے بنتے ہیں، نہ ابھی سورج بنا نہ چاند بنا. اچھا آؤ سر، آؤ نہ آؤ. اچھا جی آؤ. اچھا صلی اللہ آؤ سر. اب یہ رک کے روز آ جاتے ہیں، چلو انہی رکو میں ہی بات کرتے ہیں. اسی موضوع ہی میں پہلے مجھے موضوع تو تھوڑا سا چلانے دیں. موضوع چلنے میں یہ رکا آیا ہے کہ اللہم صلی محمد و آل محمد. جی ہاں یہ آیا ہے، یہ رکا یہی لکھا ہوا ہے کہ شرک کیا ہے. بس اسی پر بحث کرتے ہیں. تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں تاکہ اسی کو ہم اسے اپنی باہمی گفتگو میں اسے وہ کرتے. آئیے بیٹا، میں بیٹھ جاؤں گا میرا پتر. چلو وہی نہ چاہیے آپ جہاں کے وہ ماحول کے حساب سے ہے. ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد. بات ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. سنتے آئے آسمانوں کو. اب بات شرک پہ چلے گی. آسمانوں کو پیدا کیا، والارض زمین کو پیدا کیا. اگر یہیں سے میں بات شرک کی شروع کروں، خود پیدا کرے تو کیفیت ہوتی ہے پیدا کرنا. پیدا کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا کیفیت ہے. جب پیدا کرنا کیفیت ہے تو اللہ کے ہاں کیفیت نہیں ہے. وہ کیفیتوں سے مبرہ ذات کا نام ہے، وہاں کیفیتیں نہیں ہیں. پیدا کرنا ایک حالت ہے. خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا. یہ اس کی فاعلی حالت ہے. اگر وہ ہر ایک کو خود پیدا کرے تو کتنی حالتیں ہو جائیں گی. ان کو بھی پیدا کرے، ان کو بھی پیدا کرے، ان کو بھی پیدا کرے، پورے لاہور کو وہ پیدا کرے، پورے پاکستان کو وہ پیدا کرے، عالمین کو وہ پیدا کرے، کتنی حالتیں ہو جائیں گی. خالق کے لیے اتنی حالتیں ہو جائیں گی. پھر وہ اللہ کیا ہوا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام وہ نہیں کرتا. پیدا چونکہ ایک منطق میں قاعدہ ہے، قاعدہ امکان اشرف. اب آپ بات مجھے مشکل بھی پڑھنی ہے. قاعدہ امکان اشرف کیا مطلب ہوا؟ کہ جب خسیس موجود ہوں تو پھر شریف کو بنانا پہلے واجب. اسے کہتے ہیں قاعدہ امکان اشرف، یعنی اخص الف خیز سین اخص. خسیس، خسیس سنا ہوگا کبھی نام. خسیس کے ہوتے ہوئے ان میں سے جو اشرف ہو، اشرف زیادہ اچھا ہو، اس کا پہلے بنانا عدل بھی ہے، اس کے لیے واجب بھی ہے.
عدل، عدل بھی ہے اور واجب بھی ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ امکان اشرف. اب چونکہ اللہ دو باتیں، اللہ واحد ہے، واحد. رات میں نے عرض کیا ایسا واحد ہے اس کے اوپر گنتی کا اطلاق نہیں ہے. ایک ہے مگر بغیر شمار کے ایک ہے. گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوتی، آل محمد سے شروع ہوتی. اللہ ایک ہے مگر شمار میں نہیں ہے. جب وہ ایک ہے، اب یہاں وہ ایک ہے ایک. اب قاعدہ مکان اشرف یہ ہے الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. منطقی میں بحث کر رہا ہوں کہ جو خود واحد ہو، واحد حقیقی ہو، وہ واحد حقیقی ہے. اللہ میں جہتے ہیں، وہاں جہتے نہیں ہیں، طرفے نہیں ہیں. جہاد 6 ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں شمال جنوب، یہ 4 اوپر نیچے 6 جہتے ہیں، 6 سمتے ہیں. اللہ کے لیے جہت نہیں ہے. نیاز بیگ میں جملہ کل صاحبان علم صحیح، جب اس کے لیے جہتے نہیں ہیں تو پھر خلق کا مرکز خود تو نہیں بنے گا. اب اگر اللہ اوپر افلاک بنانا چاہے، وہ تو افلاک کے بھی اوپر ہے، تو پھر افلاک کا مرکز کون بنے گا؟ چونکہ افلاک مرکز چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی قرب اور بود کا مرکز ہو تاکہ ان کا نام افلاک رکھا جائے، اونچا رکھا جائے، تاکہ مرکز ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا اللہ تو ان افلاک کا مرکز ہو نہیں سکتا. پھر ضروری ہے اللہ کے لیے، اس نے چونکہ عالمین بنانے ہیں، اس نے صرف پاکستان نہیں بنانا، نیاز بیگ نہیں بنانا، اس نے ایک عالم نہیں 18,000 عالمین بنانے ہیں اور ان کا نظام قیامت تک چلانا ہے. اب اس اللہ کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ واحد ہے، لہذا واحد سے سب سے پہلے جو شے صادر ہوگی، ظاہر ہوگی، وجود میں آئے گی، سامنے آئے گی، اس کا بھی واحد ہونا واجب ہے. چونکہ وہ خود واحد ہے، واحد ہے، لہذا جو بھی پہلا صادر ہوگا اس کو بھی واحد ہونا ضروری ہے. لیکن فرق یہ ہوگا وہ ایسا واحد ہے وہاں گنتی نہیں. یہ 14 ہو کے ایک ہوں. یہ 14 بھی ہوں اور ایک بھی ہوں. کیونکہ اب ان 14 کی جو کثرت ہوگی اس کی وحدت کی دلیل ہوگی. ہائے اب اللہ جو لا شریک ہے آل محمد کی وجہ سے، اس کے لا شریک ہونے کی دلیل کون ہے؟ آل محمد. چونکہ یہ شریک ہیں، 14 شریک ہے. کیا معنی ہوئے؟ قول ایک، فعل ایک، عمل ایک. 14 آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے. کان 14 ہیں، سماعت ایک ہے. زبان 14 ہے، کلام ایک ہے. کہوں کا دل 14 ہے، ارادہ ایک ہے.
14 کیا ہو گیا؟ ایک۔ اب اللہ نے ان 14 کو بھی ایک بنایا، خود بھی ایک۔ اب اگر آپ لطف لینا چاہتے ہیں تو دوسری بات، پھر منطق میں، فلسفے میں، علم کلام میں ہے کہ اللہ خیر ہے، خیر خیر، شر نہیں۔ اللہ خیر ہے، خیر۔ پھر قاعدہ ان کے امکان اشرف یہ ہے، الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر۔ چونکہ وہ خیر ہے لہذا اسے پہلا جو صادر ہوگا وہ خیر ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ اب شر کون ہوگا؟ جو ان خیر کا دشمن ہے وہی جو ان سے عداوت کرے گا، عداوت وہ شر ہے، وہی شریر ہے۔ شر فعل ہے، فعل۔ کیا کہ اس لیے اللہ نے کیا بنایا؟ ان کو خیر بنا کے ایک بنایا، ایک۔ یہ اس اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ایک ہو کے 14 کو ایک بنایا۔ اس لیے 14 ہیں واحد الاصل، واحد الاصل۔ کون؟ اللہ واحد الاصل نہیں ہے، اللہ ان کی اصل ہے، یہ واحد الاصل ہے۔ 14 ہو کے ایک، بالکل ایک۔ اب جو عالمین آگے جتنے بنیں گے، جو شے بنے گی، کیا کیا؟ آسمان بنیں گے، اجرام بنیں گے، اجسام بنیں گے، نفوس بنیں گے، ارواح بنیں گے، عقول بنیں گے، روحیں بنیں گی، وہ کل کی کل آل محمد سے بنے گی، اللہ سے نہیں۔ آگے جو شے بھی بنے گی، آگے جو شے بھی بنے گی، کن سے بنے گی؟ آل محمد سے۔ کیونکہ یہی اللہ کا کمال ہے کہ روز روز اس نے بنانے نہیں، روز روز بنائے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ یہی ہے۔ بس ان کو بنا دے، ان 14 کو بنا دے۔ جب 14 کو بنا ہی دیا، ازل میں بنا دیا ہے، تو پھر رسول کے بعد کسی کے بننے کی گنجائش کہاں ہے؟ نہیں بربار ہے۔ اب کیا کیا؟ ان کو اللہ نے کیا بنایا؟ واحد الاصل۔ اس واحد الاصل میں مرکز کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیے عالمین کا مرکز رسول، اسے بیس کہتے ہیں علت و معلوم۔ اچھا ایک لفظ یہ بھی میں سنا دوں اب، اللہ ان 14 کی علت ہے۔ علت کے معنی بنانے والا۔ یہ 14 وہ کمال ہیں جنہیں فقط اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ میں کیا کہوں؟ اس لیے کہ اللہ ان 14 کی علت تامہ ہے، تامہ۔ علت تامہ وہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، اللہ ان 14 کی علت تامہ ہے، یہ معلول اول ہے، یہ معلول اول ہے، وہ علت تامہ ہے، ناقصہ نہیں۔ علت تامہ وہ ہوتی ہے جب سے علت ہو معلول کا ہونا واجب، جب سے علت ہو، جب سے، تب سے معلول کا ہونا واجب۔ ہاں ایک جملہ کہہ دوں، اگر
علت موجود ہو اور معلول تھوڑی سی دیر کے بعد بنے، علت تامہ نہیں رہے گی، ناقصہ ہو جائے گی۔ لہذا اللہ ان 14 کا وہ کمال ہے، اگر یہ آنے میں دیر کر دے اللہ اللہ نہیں رہتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اللہ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ ان کی علت تامہ ہے، ان 14 کی، یہ 14 کی اللہ علت تامہ ہے، عالمین کی علت 14 ہے۔ اب میں دنیا سے کہوں عالمین جو باقی ہیں اس وقت باقی ہیں 14 کی وجہ سے، 14 باقی ہیں اللہ کی وجہ سے۔ عالمین کو اللہ نے باقی نہیں رکھا ہوا۔ 14 کس کی وجہ سے؟ عالمین کس کی وجہ سے باقی ہیں؟ 14 کی وجہ سے، 14 کی وجہ سے باقی ہیں، 14 اس کی وجہ سے باقی ہیں، 14 علت ہیں عالمین کی۔ اس لیے اللہ نے 2 عالم بنائے۔ کتنے بنائے؟ اچھا ایک عرض کروں، جب اللہ نے وہ واحد حقیقی ہے، وحدت حقیقی رکھتا ہے، ذرا ہے مشکل، سنا دوں۔ پہلی مرتبہ ہے، گھبرانا نہیں۔ یہ آپ کی خاموشی بتاتی ہے یا تو غور سے سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے یا میں ایسے لگا ہوا؟ صحیح مشکل تو ہے نا کہ پہلی مرتبہ جناب یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں۔ اب جناب علماء کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وحدت حقیقی سے مرتبہ واحدہ میں ایک ہی جہت سے جو شاید صادر ہوگی، صادر وہ کسی جہت میں ہوگی یا نہیں؟ سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ کسی کو یہ آل محمد کو پیدا کرے گا نا، بنائے گا، اثر ہوگا، تو کسی جہت میں ہوں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جہت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ وحدت حقیقی مرتبہ واحد میں، جہت واحدہ میں جب بھی کسی کو بنائے گا وہ ایک مرتبہ بنائے گا۔ کیونکہ اللہ کا ارادہ عین ذات ہے اور وہ ایک مرتبہ ہوگا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اگر اللہ ہو کے بار بار ارادے کرے یہ بنا لوں یہ بنا لوں یہ بنا لوں یہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ کا ارادہ عین ذات ہے اور ایک، لہذا جب تک اس نے عالمین بنانے ہیں ان کے لیے ایک ہی مرتبہ سب کچھ ان کو بنا دے۔ اگر کوئی بنے تو انہی سے، روحیں بنے تو اسی سے، جسم بنے تو اسی سے، نفس بنے تو اسی سے، صحت ملے تو اسی سے، زندگی ملے تو اسی سے، رزق ملے تو اسی سے، اولاد ملے تو اسی سے۔ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بنایا ہی ہمارے لیے ہے۔ خدا کی قسم ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ان 14 کے ہوتے ہوئے ان سے اللہ سے مانگنا
इनके होते हुए। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे फिक्र से मुताल्लिक हैं तो जब अल्लाह ने इनको बना ही दिया है हमारे लिए, अब इनसे रूखदानी करके अल्लाह से मांगना न मिलने की दलील है। हाय 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 हाय। तो बात समझ आई है मैं क्या कह रहा? हाय 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 हाय। इन 14 के होते हुए मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ने इनको सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब इन 14 का दुआ मांगना एहतियाज की दलील नहीं, उसका सबूत है कि है। मैं क्या कह रहा हूं? इनकी दुआ मांगना, इनका दुआ मांगना किसका सबूत है? उसके होने का सबूत है। बाबा कोई तो है जिनसे हम दुआ मांग रहे, एहतियाज की दलील नहीं, अल्लाह के साबित करने की दलील है कि जिनसे हम मांग रहे हैं कोई अल्लाह है, अल्लाह है। अब मेरे भाइयों, अब जो शिर्क का तस्वर होगा वहां होगा जो इनको इनका मकाम नहीं देंगे। शादी शिर्क क्या होगा? आले मोहम्मद को उनका मकाम ना देना ये शिर्क है। माशाल्लाह समझ रहे, माशाल्लाह दुनिया शिर्क ढूंढ रही है। सवाल यही है ना, शिर्क क्या है? फिर सुन ले, जो अली को इमाम न माने वही मुशरिक है। समझदार खुदा के लिए आले मोहम्मद को समझो, पहचानो आले मोहम्मद को। मैं ये पूरी आयतों का मैंने तर्जुमा कर दिया, इसीलिए अल्लाह ने इनको दरमियान में किया है। इनको, अब मैं जुमला कहूं, इनको इनके मकाम देने का नाम ईमान है। वही मोमिन है जो इनको इनका मकाम दे दे। अब इसीलिए अल्लाह ने 2 आलम बनाए। फिर जरा मेरा दिन फिर मुश्किल की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा चलो ठीक, एक है, अच्छा चलो, अब आलमीन को तौहीद कौन सिखाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं जनाब, अब अल्लाह जो समझाना है, अल्लाह की पहचान करानी है, कौन कराएगा? ना कौन कराएगा? जनाब मूसा कराएंगे। इतनी सी तजल्ली आई बेहाश।
قرآن کا وارث موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، عقلاً بھی عدلاً بھی نہیں ہو سکتے، ان میں تو تحمل ہی نہیں ہے قرآن کے علم کو، کہ بوجھ کا علم نہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر عالمین کو کون سکھائیں گے؟ اللہ نے تو سامنے آنا نہیں۔ میں خدا کی قسم، انہوں نے اللہ نما ہو کے لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ میں کیا کہوں؟ انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ نما ہو کے سامنے آنا ہے، بجائے خدا ہو کے سامنے آنا ہے، نائب خدا ہو کے سامنے آنا ہے، خلیفۃ اللہ بن کے آنا ہے، جانشین خدا بن کے آنا ہے۔ جانشینی ہاں ہمیں پڑھی ہے، بس ہمارے کتنے مجالس پڑھی ہے، کسی کی جگہ پہ بیٹھنے جانے کا نام خلافت نہیں، اس کے کام کرنے کا نام۔ دیکھیں جب اللہ سامنے نہیں آ سکتا، سامنے نہیں آ ہی نہیں سکتا، آئے تو اللہ نہیں رہتا، تو اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کا کیا طریقہ کیا ہے کون تو کنزن مخفیہ، فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ چھپا کن میں تھا، جو بتا رہا ہے انہی میں تو چھپا ہوا ہے۔ کیا کہہ یا اہلی مدد ماشاءاللہ ذرا ذہن زند لائے، فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، دیکھیں چھپا ہوا خزانہ تھا، کس میں چھپا ہوا تھا؟ جو بتا رہے ہیں انہی میں تو چھپا ہوا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں آل محمد میں پہچنوائے آئے نہیں ہیں، میں ٹھیک ہے بس جی اچھا یہ فرمانے حجاب اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ دیکھیں جنہوں نے فرمایا ہم حجاب اللہ ہیں، بالشک اس پر بحث کریں، میری لمبی مجالس ہے اس حجاب پر۔ 14 فرماتے ہیں ہم ہی حجاب اللہ الاکبر ہیں، چلو آپ کی بات سنا، ہم ہی حجاب اللہ الاول ہیں، اول ہم ہی حجاب اللہ اکبر ہم ہیں، اول حجاب ہم ہیں۔ میری لاکھ جان قربان ہو جائے، علی فرماتے ہیں ہم اس کے حجاب عزت انانیت ہیں۔ اس کی میں کی عزت کا حجاب ہم ہیں، غور نہیں فرما رہے ہیں، ہم ہی اس کا حجاب عزت انانیت مانے میں، اللہ کی میں کی عزت کا حجاب ہم ہیں۔ جب اللہ اپنے آپ کو
عزت والا کہتا ہے وہ عزت ہم ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ کی عزت ہم ہیں. ہم اس کا حجاب عزت انانیت ہیں. جب ہم ہی اس کا حجاب عزت انانیت ہیں، لہذا حجاب سے صاحب حجاب بے حجاب ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. حجاب سے صاحب حجاب. ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. اللہ کا یہ حجاب عزت ہے، انانیت کی جو عزت ہے، جس کے لیے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے. وہ عزت کون ہے؟ 14 فرماتے ہم ہی اس کی عزت ہیں. ہمیں دیکھ کر اس کی عزت کا تصور کرو. ہمیں دیکھ کر یار میں جملہ کہہ دوں، ہمیں دیکھ کر اس کی عزت کرو، بے شک اس کی عبادت کرو. ہمیں تعظیم سے دیکھ کر عزت کرو. اس کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ہماری تعظیم کرنا عبادت ہے. ہائے 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 ہائے. کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ہماری 14 فرماتے تعظیم کرنا عبادت ہے، ہمارے چہرہ دیکھنا ثواب نہیں. 14 کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت. ماشاءاللہ سنتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات. اب عالمین کے لیے سامنے اللہ نے تو آنا. ہوئے 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 ہوئے. اچھا صحیح بات ہے. ٹائم بہت گھنٹہ ہو گیا. جناب سامنے دیکھیں جناب، اللہ نے تو سامنے آنا نہیں. میرے بھائیو، اللہ نے نہ آنا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے. سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ آئے. فرشتوں کے سامنے کون آئے؟ یہ. ٹھیک ہے، کون آئے؟ عالم. چونکہ اللہ کے لیے سب سے اول کمال. اچھا، اللہ کا سب سے اول کمال کون سا ہے؟ نہ کمال، وہ تو ویسے ذات خدا کا کمال کیا ہے؟ اللہ تو نام ہے. کمال کیا ہے؟ یا علی. اچھا دوڑا سناؤں پھر؟ ٹھیک ہے. اب خوش ہو گیا ہے. دوڑا سنا. دوڑا سنانے لگا ہوں کہ اللہ کے کمال کا نام سبحان ہے. سبحان اللہ. صحیح نبی، اللہ کے کمال کا نام کیا ہے؟ سبحان. ان 14 نے اس کمال کے سبحان کو اپنے وجود میں سبحانیت کا اظہار کرنا شروع کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 14 نے اللہ کو سبحان سمجھانے کے لیے اپنے وجود میں مظہر بن کر مظاہرہ سبحان فرشتوں کو دکھانا شروع کیا. لوگوں سبحان کسے کہتے ہیں؟ اے فرشتوں، سبحان کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ جب یہ کیسے کے کمال میں بڑھتے گئے، انہوں نے خود سمجھ لیا کہیں فرشتے ہمیں سبحان نہ کہہ دیں. ہائے 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 ہائے. اب انہوں نے کہا سبحان اللہ. کون مانا گیا؟ فرشتوں نے ایک دوسرے سے یہ اللہ نہیں ہے.
اچھا میری بات نیاز بیگ میں جملہ ضرور کہوں گا. جب انہوں نے کہا نا یہ اللہ نہیں ہے تو گمان پہلے تھا ان کو ان کے اللہ ہونے کا. اندر لگتا ہے ہاں اچھا یہ اللہ نہیں ہے کیا مطلب پہلے کچھ تھا اگر یہ پکا ہو جاتا انہوں نے کہا سبحان اللہ ہے. فرشتے نے کہا یہ اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کے اللہ اکبر ہونے کا اس کے اکبر ہونے کا مظاہرہ کیا. اللہ اکبر اکبر کے کیا معنی ہے؟ یہ جو سب سے بڑا ہے یہ ترجمہ غلط ہے وہ سب کے مقابلے میں بڑا نہیں ہے وہ تقابل میں بڑا نہیں ہے. بہ جاؤ میرا پتر بہ جاگے کی ملنے بہ جا اندر چھوڑی والی مسائل چھوڑی نا. اللہ تقابل کی نفی کا نام ہے. وہ سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ یہ امام بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے اللہ اکبر کا امام نے فرمایا اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا. فرمایا تو نے تو اللہ کو صفت مخلوق بنا دی اس کی تو نے حد بندی کر دی. جو مقابلے میں اللہ ہے سب کے مقابلے میں وہ بڑا ہوا پھر تو اللہ نہیں ہے. اس نے کہا سی پھر اکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اکبر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہی نہ ہو سکے. جس کی تعریف نہ ہو سکے اسے اکبر کہتے ہیں. خدا کی قسم جب انہوں نے اپنے اس کے اکبر ہونے کا مظاہرہ کیا اللہ جانے اس وقت ان کا کیا کمال ہوگا. معصوم فرشتے معصوم ہیں کہیں یہ ہمیں اللہ اکبر نہ کہہ دے. ہم نے کہا اللہ اکبر. آپ شرک کی بات کر رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ اب ہاتھ باندھ کے اب ان 14 میں مظہر الوہیت بن کر اللہ ہونے کا مظاہرہ کیا. میں مظہر کی بات کر رہا ہوں یار. جب مظہر آ جائے پھر شرک نہیں ہوتا بابا. اب اللہ کو بحیثیت الہ معبود سمجھانا ہے. کون سمجھائے گا؟ اللہ سمجھانا ہے نا. اللہ جو آپ ہے نا اللہ اس اللہ کو کس نے سمجھایا؟ انہوں نے. کیسے سمجھائیں گے؟ وہ مظہر الہ بن کے نا اس کے اللہ ہونے کا وہ تو ذات میں اللہ ہے یہ وجود میں ہے. اللہ جانے کیا بنایا اس نے. یارو میں پریشان ہو جاتا ہوں رات کو پھر کمروں میں بھاگتا رہتا ہوں. اے اللہ تو نے 14 کیا بنائے ہیں؟ تو ذات ہے نظر بھی نہیں آتا. یہ نظر آ کے اللہ ہے. یہ کون ہے؟ ایک صاحب نے ابھی پچھلے محرم میں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا دنیا کیا جانے دنیا کہ مدینے میں کون آیا. خدا کی قسم یہ دوسرے بھائی میں سے میرے مجلس میں آتے اس نے کہا یار آپ کے مجلسوں میں یہی سمجھا ہوں. دنیا نہیں سمجھی کہ مکے میں 13 سال 10 سال مدینے کی گلیوں میں اللہ پھرتا رہا. دنیا کو سمجھ نہیں آئی. اچھا اب پتہ لگا شرک کیا ہوتا ہے.
ذہن اتنا رکھیں گے سمجھ نہیں آئے گی. مجھے پسینہ پسینہ کر دیا آپ نے. کچھ سمجھ آئی؟ دیکھیں اس کی الوہیت کا مظہر بن کر الوہیت کون سکھائیں گے؟ یہ سکھائیں گے نا میرا بابا. اللہ کی الوہیت کون بتائیں گے؟ محمد یہ بتائیں گے. اور کون بتائے؟ کون بتا سکتا ہے؟ انبیاء بتا نہیں سکتے، فرشتوں کو یہ بتا رہے ہیں، جبریل بھی سامنے کھڑا ہے. اب بتائے جو الوہیت سکھائے جبریل کو، وہ رسول کو پڑھانے آتا تھا؟ یار آپ پتہ نہیں کہاں کے لوگ کہاں رہتے. صحیح ہو جائے آگے جانے دینا مجھے. اچھا میرے بھائیوں، اس وقت انہوں نے الوہیت کا جو مظاہرہ فرمایا ہوگا کیسا ہوگا، جس کے لیے کیسے کی لفظ نہیں ہے. اللہ کو کیسا کہیں اسلام سے خارج. ہائے 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 ہائے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا اللہ ہونا اپنے وجود سے سمجھائے اس پہلے کمال کو علی کہتے ہیں. کون نہیں فرما رہے ہیں؟ انہوں اے دیکھیں شر ختم ہو رہا ہے. جب انہوں نے مظاہرہ الوہیت کیا، خیال آیا کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ کہہ دے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. ہوئے 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 ہوئے. کلمہ پڑھانے والے فرشتوں کو یہ ہے. کیا کہا؟ صحیح، لا الہ الا اللہ. فرشتے سمجھا اچھا 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 یہ اللہ نہیں ہے. جو جو یہ دکھاتے جاتے ہیں. اچھا 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 معلوم ہوتا ہے کئی اچھے تھے. خیالوں میں کئی اچھے تھے. اچھا 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 یہ اللہ نہیں ہے. اب اللہ ان 14 نے اللہ کی حول ہیوا حول لا حولا اور اس کی قوت کا مظاہرہ کیا. حول کا مظاہرہ کیا. قوت اور ہے، حول اور ہے، طاقت اور ہے. طاقت اور ہوتی ہے، قدرت اور ہوتی ہے، حول اور ہوتا ہے. حول وقت نہیں ہے حول کا. ہم نے اس کے حول کا مظاہرہ کیا. اس حول کے مظاہرے میں ہم نے قوت کو بھی ملا دیا. اللہ جانے حول اور قوت جب ملی ہوں گی کیا ہو گیا ہوگا منظر. اچھا کیسا ہو گیا ہوگا یار دسو. شاہ جی ملک صاحب بتائے یار، کچھ تو بتائے. شاہ جی کیسا منظر ہو گیا ہوگا؟ فرشتوں کے طوطے نہیں اڑ گئے ہوں گے؟ جو خود اڑنے والے ہیں ان کے بھی اڑ گئے. اب جب ان 14 نے دیکھا کہ یہ اس حول اور قوت، ان کی قوت کتنی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر کل ملائکہ، جتنے ملائکہ ہیں، ان تمام ملائکہ ایک طرف ہو جائیں، علی فرماتے ہیں ان سے میری قوت زیادہ ہے. خدا کی قسم قوت زیادہ ہے. جن کی اتنی قوت ہو اتنی، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے حول کا مظاہرہ. پھر وہ ایسا منظر آیا کہ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی قوت فعلی کا نام ہے، کمال فعلی کا نام ہے، عظیم کمال فعلی کا نام ہے. کمال فعلی یہ ہمارا کمال فعلی ہے. اس کمال کو دیکھ کر اسے سمجھو. نہیں
جا رہا ہے، دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ کمال فعلی کون ہے؟ مظہر کمال فعلی یہ ہے، آل محمد ہے، یہ ہمارا کمال فعلی ہے۔ اس کمال کو سمجھو جو علی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اعظم بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ جب فرشتوں نے توحید کو سمجھ لیا، اب ان 14 نے کہا الحمدللہ رب کتنا زور لگا آل محمد کا فرشتوں کو اللہ سمجھانے لگا، زور سے کتنا زور لگا۔ اگر آج یہ توحید اللہ ان فرشتوں کو ایسی نہ سمجھاتے، یہ تو کیا ہوتا پھر؟ ہے نا کیا ہوتا؟ خدا کی قسم شاہ جی میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے ختم کریں۔ اللہ کے کل نقطہ کمال حد عدل کا نام آل محمد ہے۔ سمجھ نہیں آئی دنیا کو میں نے کیا کہا؟ کمال حد عدل، جہاں اس کے عدل کی حد پہنچتی ہے، جہاں سے توحید شروع ہوتی ہے، اس نقطہ کمال کا نام آل محمد ہے۔ اس لیے یہ اس کمال پر ہے، جو اس کمال پر ہوں وہاں شرک کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بنا کے شرک دور کر دیا۔ یہ تو شرک دور کرنے کے لیے آئے، شرک مٹان۔ اچھا انبیاء شرک مٹانے آئے بڑھانے آئے؟ مٹانے آئے نا۔ اچھا آل محمد مٹانے آئے، بس جو ان کے ساتھ ہو جائے گا مومن ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے بات بہت کافی ہو گئی، ٹائم تو ہو گیا۔ اگر اجازت دے تو 2 جملے اگر مصائب کے فرمائیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ابھی ایک موضوع تو عالم ایجاد و وجود رہ گیا ہے، وہ پھر دیکھیں گے۔ ذرا مشکل ہوتا ہے، میں بالکل ادھر ادھر کر آسان ڈھونڈ کے آسان، اگر میں مشکل پڑھوں پھر تو گئی بات۔ صحیح فرما رہے تھے، پھر گئے ہم بھی، ایسے نہ ہو۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آسان بات ہو جائے بس۔ اب میں صرف بس تھوڑا سا پڑھ کے آ گئی 10ویں کی رات۔ اوہو 9ویں تک جو خیمے تھے وہ اصحاب کے بہت دور لگے ہوئے تھے، دور۔ جب یہ 10ویں کی رات آئی نا، امام نے کچھ ترتیب بدل دی، خیام کی ترتیب بدل دی۔ وہ بدلی کیسے کہ درمیان میں بیبیوں کے خیمے لگا دیے، اور ایک طرف کونے میں جناب سجاد علیہ السلام کا، کیونکہ رات میں نے عرض کیا وہ پردہ غیبت میں تھے، ایک طرف ان کا خیمہ لگا دیا، چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگا دیا۔ جب چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگا کے امام نے رات کو چراغ بجھایا تھا، یاد ہے عباس چراغ بجھا دیا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن جب کہا عباس چراغ جلا دو، اب جو جلایا دیکھا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا تم گئے کیوں نہیں؟ بولا گئے کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور ہمیں جلا کے راکھ ہوا میں اڑا دی جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ جملہ سنانا میرے امام نے، دیکھ کر سرکار دو عالم کی طرف دیکھ کے فرمایا نانا اصحاب آپ کو بھی ملے تھے۔ ماشاءاللہ مصائب کا یہ جملہ ہے، اور یہ ہمارے لیے تو ہوتے جملے ہیں۔ نانا اصحاب آپ کو بھی ملے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
بڑھتے سرکار تشریف لے بسکٹ پاسی پال چاہتے ہیں یہ جب امام نے فرمایا کہ تم گئے کیوں نہیں بیٹھو گئے کیوں نہیں، بات تو ٹھیک ہے نا، چراغ بجھانے کا مقصد یہ تھا، پہلے امام نے فرما دیا جو جانا چاہتا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے راستے کھلے ہوئے لیکن کوئی نہیں گئے، جب بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ بولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کر جائیں۔ ایک صاحب اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے رو کے کہا زہرا کی بیٹیاں سفر میں ہوں اور ہم چھوڑ کے چلے ان زہرا کی بیٹیوں کو جو جنگلوں میں مولا لے آئے ہو اب انہیں چھوڑ کے تو ہم نہیں جا سکتے۔ اس وقت میرے امام نے نانا کی طرف دیکھ کے فرمایا نانا آپ کو بھی صحابہ ملے تھے، آپ بلاتے تھے وہ آئے نہیں، میں بھیجتا ہوں یہ جاتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا یہ آج تمہاری آخری رات ہے، آخری، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ اب جو عبادت کی آواز بلند ہوئی نا، بلند ہوئی عبادت کی آواز، کیسے؟ جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز بلند ہوئی نا شہد کی مکھیوں کی طرح تو جناب سجاد کا جو پردہ غیبت ہٹانا، یہ آواز آئی تو ترکی غلام ساتھ بیٹھا تھا، یہ تو 10ویں کی رات ہے نا، ترکی غلام سے کہا جاؤ ذرا بابا سے کہو میں چل نہیں سکتا، ذرا خیمے میں آ جائیں، سمجھ رہے نا میری بات کو، تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ترکی غلام نے جا کے کہا آقا جناب سجاد آپ کو بلاتے ہیں، تکلیف نہ کریں، ذرا خیمے میں آئیں۔ اب جو امام آئے نا دروازہ خیمے پہ، جناب سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا بیٹا اٹھ نہیں سکتے، لیٹے رہو۔ اسی طرح امام بیٹھ گئے، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے پہ بوسہ دیا، فرمایا میرا سجاد کیوں مجھے بلایا ہے؟ جناب سجاد نے ایک لفظ کہی بابا بابا، اس لیے بلایا ہے یہ آواز کن کی ہے؟ میں نے مسائل تو پڑھ دیا ہے جو کچھ پڑھنا تھا، بابا یہ آواز کن کی ہے؟ اب جو امام نے جواب میں فرمایا میرا غیور بیٹا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ میرا غیور میرے صحابیوں کی آواز ہے۔ جناب سجاد نے کہا آقا بابا آخر صحابی ہیں نا، ان کی آواز میری پھوپھی زینب کے کانوں میں پڑ رہی ہے، میں کہوں نا میرا مولا سجاد سے مولا خدا جانے تو آواز سنانا پسند نہیں کرتا تھا، کوفہ کے بازار میں کیسے آیا ہوگا؟ انہی بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ کیسے آیا ہوگا؟ یہ آنے کا تصور ہے کہ رنگے آنسو بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے امام نے گلے لگا کے سجاد سے کہا سجاد آج کی رات ایسے رہنے دیں، آج ہمارا انتظام ہے، کل شام غریبہ آئے گی، اس شام غریبہ میں تو جاننا تیری زینب جاننا، میں سمجھ رہے نا میں جملہ کہوں، تو جاننا تیری زینب جانے۔ آ گئی نا شام غریبہ، جناب زینب نے آ کے کندھا ہلایا، سجاد آنکھیں کھولو، تیری امامت میں میں پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اس وقت امام نے جو آنکھیں کھولی فرمایا پھوپھیاں نکل جاؤ باہر۔ حمید کہتا بی بی ایسے نکلی جیسے تسبیح کا داغا ٹوٹ جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، دانے بکھر جاتے ہیں، یا محمد یا علیہ یا حجابہ، یہ کہتی ہوئی بی بی باہر نکلی۔ حمید کہتا میں نے دیکھا بی بی ہے جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، میں سمجھا کوئی قیمتی شے رہ گئی ہوگی، میں گیا تو آگ نے نہیں جانے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اس بی بی نے کسی کو پشت پہ اٹھا کے ہائے 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 آ کے جو گرم ریت پہ لٹایا جناب سجاد۔ بس آخری جملہ، اب جو دیکھا حمید کہتا میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، میں جو قریب گیا نا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا شیخ قریب نہ آنا، انا سکینہ تو بنت الحسین۔
تو غیر محرم ہے، میرے قریب نہ آنا۔ یہ کھڑا ہو گیا، بی بی نے آگ بجھا دی، رونے لگا۔ بی بی نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا اپنی قسمت پر، آپ کی غربت پر۔ کیا مانے؟ میں آیا تھا نیک کام کرنے کے لیے مگر وہ کر نہیں سکا۔ بی بی نے فرمایا اگر نیک کام کرنا ہے، اچھا میں پوچھتی ہوں تعریف طریقہ نجف، نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ فرمایا وہاں میرا دادا علی رہتا۔ ہائے 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 ہائے، دادے سے کہوں گی دادا ذرا کربلا میں